ایک مکمل طویل ہارر ناول باب اول پراسرار فلیٹ علی ایک آزاد خیال اور جدید نوجوان تھا جو کراچی کی مصروف اور شور زدہ زندگی سے تھک چکا تھا۔ دن رات کام، شور، دھواں اور ہجوم اس کی ذہنی حالت پر اثر ڈال رہا تھا۔ ایک دن اچانک اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ وقت تنہائی میں گزارے گا۔ ایک دوست کی معرفت اسے شہر سے دور گلشن سفیر نامی ایک پرانے علاقے میں ایک سستا فلیٹ مل گیا۔ کرایہ نہایت کم تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ پورے فلیٹ میں صرف ایک چیز نئی دکھتی تھی، ایک پرانا مگر چمکتا ہوا جو دیوار پر لگا ہوا تھا۔ مالک مکان، ایک بوڑھا شخص جس کا نام شفیق تھا، صرف ایک بات بار بار دہرا رہا تھا: بیٹا، چلانے میں حرج نہیں، لیکن رات کے پچھلے پہر، خاص طور پر 3 بجے کے بعد، بند کر دینا۔ بس اتنی سی بات یاد رکھنا۔ علی نے اس بات کو مذاق سمجھا۔ وہ ہنسا اور کہا، اتنے سستے کرائے میں اگر بھی چلتا ہے تو رات بھر آن رہے گا شفیق صاحب۔ شفیق خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، جیسے خوف، جیسے بے بسی۔ باب دوم، پہلی رات کا ٹھنڈا سناٹا۔ پہلی رات علی نے کمرے کی ترتیب بدلی، بیگ رکھا اور آن کر دیا۔ پرانی مشین ہونے کے باوجود سے نکلنے والی ہوا ناقابل یقین حد تک ٹھنڈی تھی، برف جیسی۔ شروع میں سب کچھ نارمل تھا، لیکن رات کے 2:45 بجے کے قریب اچانک کمرے میں عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ باہر کتوی کی آوازیں بند ہو گئیں، پنکھا رک گیا، اور کی گرنل سے جیسے کوئی آہستہ آہستہ سانسیں لے رہا ہو۔ علی نے آنکھ کھولی تو کمرے میں دھند سی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ چونکا اور جیسے ہی کھڑکی کے پاس گیا، شیشے پر ایک دھندلا سا جملہ خود بخود لکھا گیا: وہ جاگ گیا ہے۔ علی نے جلدی سے لائٹ آن کی، کمرے میں کوئی نہ تھا، مگر کمرے کا درجہ حرارت ناقابل برداشت حد تک نیچے جا چکا تھا۔ دیواروں پر برف جم چکی تھی اور فرش پر پانی کی پتلی تہ بن چکی تھی۔ باب سوم، پراسرار ماضی۔ علی نے اگلے دن مالک مکان شفیق سے پوچھا، اس فلیٹ کا پہلے کون رہتا تھا؟ شفیق نے سر جھکا لیا، پھر دھیرے سے بولا، ڈاکٹر سلمان۔ بہت شریف انسان تھا، ذہین اور تنہا۔ اس نے یہ خود نصب کروایا تھا، لیکن ایک رات وہ کمرے میں مردہ پایا گیا۔ عجیب بات یہ کہ اس کا جسم اندر سے مکمل منجمد ہو چکا تھا، جیسے اس کے جسم کا سارا خون برف بن چکا ہو، مگر باہر کوئی زخم نہ تھا۔ اس کے بعد سے جو بھی یہاں رہا، کچھ ہی دنوں میں تو پاگل ہو گیا، غائب ہو گیا۔ بس تم پہلے ہو جو اب تک نارمل ہو۔ علی نے سوچا یہ سب دیہاتی باتیں ہیں، مگر اس رات ایک نئی مصیبت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ باب چہارم، آوازیں اور منجمند سایہ۔ تیسری رات علی نے بند رکھنے کا فیصلہ کیا، لیکن رات کو 3 بجے اس کی آنکھ اچانک کھلی۔ کمرے کا درجہ حرارت 0 سے نیچے جا چکا تھا، حالانکہ بند تھا۔ دیوار پر پرچھائیاں چل رہی تھیں، جیسے کوئی ٹہل رہا ہو۔ اچانک باتھ روم کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ علی نے ہمت کر کے اندر دیکھا تو آئینے میں کچھ لکھا ہوا تھا: میں اب نہیں تمہاری سانسیں کنٹرول کرتا ہوں۔ اور آئینے میں اس نے خود کو نہیں بلکہ ایک پرانا آدمی دیکھا، سفید کوٹ، کالے حلقے، نیلی آنکھیں۔ ڈاکٹر سلمان۔ علی پیچھے مڑا، کمرے میں کچھ نہ تھا، مگر خود بخود چل چکا تھا، اور گرنل میں کسی کے خون سے تر ہاتھ نظر آئے جو اندر سے باہر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ باب پنجم، آخری رات۔ علی نے فلیٹ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کپڑے پیک کیے اور کا پلگ نکال دیا، مگر جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچا نے دوبارہ چلنا شروع کر دیا، بغیر بجلی کے۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا، فرش پر برف جمنے لگی۔ علی کا سانس بند ہونے لگا۔ اس نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور سامنے دیکھا۔ ڈاکٹر سلمان مکمل جسم میں برف جمی ہوئی سے باہر آ رہا تھا۔ تم نے میرے کو روکا، اب تم بھی اسی کا حصہ بنو گے۔ علی کی چیخ باہر تک پہنچی، مگر کمرہ بند تھا۔ صبح جب شفیق آیا تو کمرہ خالی تھا، صرف کی گرنل میں خون کے چھینٹے اور ایک جلا ہوا موبائل ملا۔ اختتام کی قبر۔ فلیٹ آج بھی خالی ہے۔ کہتے ہیں جب بھی کوئی نیا کرایہ دار آتا ہے، خود بخود چل جاتا ہے، اور وہی جملہ دہراتا ہے: میرے ساتھ سونا سیکھو، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
اگر آپ کا کبھی رات 3 بجے خود بخود چل جائے تو شاید وہ صرف ڈانسز نہ ہو، وہ کوئی ہو سکتا ہے